अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मोदी को आईना दिखाने की कोशिश, मुस्लिम मसाइल पर स्लाइड शो। असेंबली में तेलंगाना करारदाद लाने कांग्रेस का गौर। सेक्रेटरीट में दरख्त गिर पड़ा, चीफ मिनिस्टर काफिले की गाड़ियों को नुकसान। फिल्मों में हकीकी किरदार को पेश करने की नई लहर। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने की कोशिश के तौर पर रियासत में मुसलमानों और 2002 मुस्लिम कश फसादात के मुतासरीन को दरपेश मसाइल की तफसीलात पर मबनी स्लाइड शो दिखाया गया। सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस की जानिब से यंग इंडियन लीडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने दिन भर शिरकत की। मोदी के नाक़िद के तौर पर मशहूर सैयद जफर महमूद ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर यह स्लाइड शो दिखाया। इस तकरीब में जुमला 150 शुरका ने हिस्सा लिया, जिनमें 30 का ताल्लुक अक़लियती बरादरी से था। इस प्रेजेंटेशन के बाद मोदी ने महमूद से कहा कि ये अच्छी बात है कि आपने सब कुछ कहा है और मैं इस पर गौर करूंगा। इस सवाल पर कि आया नरेंद्र मोदी समाज के दीगर तबकात तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, महमूद ने कहा कि ये दुरुस्त है। वो समझते हैं कि इसी वजह से इन्हें यहाँ मदऊ किया गया है। इब्तिदा में वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करना चाहते थे, ताहम बाद में गौर व खौस के बाद मोदी को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने उन्होंने इसमें शिरकत की है। उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि इनके इस प्रेजेंटेशन को कबूल किया गया है। सभी ने इसको देखा है और सुना है और इन्हें यकीन है कि हर कोई इससे मुतासिर हुआ है। इनके ख्याल में इससे मुल्क के ज़मीर पर अच्छा असर होगा। डॉक्टर मोहम्मद ने फसादात मुतासरीन की हालत ज़ार पर खुसूसी रोशनी डाली। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि इन्हें इन इलाकों का दौरा करना चाहिए जहां ये मुतासरीन बेपनाह मसाइल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी पर बीजेपी के नज़रियात, बीजेपी की वेबसाइट पर मुखालिफ मुस्लिम मज़ामीन और वक्फ बोर्ड के लिए खुसूसी कैडर की तश्कील जैसे मसाइल उठाए हैं और कहा कि मरकजी स्कॉलरशिप को हालांकि छत्तीसगढ़ और झारखंड की बीजेपी हुकूमतों ने नाफिज किया है, लेकिन गुजरात में इस पर अमल नहीं हो रहा है। उत्तराखंड असेंबली के स्पीकर गोविंद सिंह ने कहा कि इस रियासत में बादल फट पड़ने और सैलाब के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। ताहम चीफ मिनिस्टर ने इसकी तरदीद की और कहा कि हलाकतों की तादाद 10,000 नहीं हो सकती, हकीकी तादाद का बहुत जल्द इल्म होगा। गोविंद सिंह मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि क़ब्ल अज़ीं जब मैंने गढ़वाल का दौरा किया था, मेरा ख्याल था कि 4,000 था 5,000 अफराद हलाक हुए हों, लेकिन मेरी मालूमात और लोगों की जानिब से नाशों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मुहल्लिकीन की तादाद 10,000 से मुतजाविज हो सकती है। अगरचे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर इस अलमिया के 14 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल यही कहते रहे हैं कि आफत समावी में 1,000 से जायद हलाकतों का अंदेशा है। इनके मुताबिक मलबे की सफाई के बाद ही मुहल्लिकीन की सही तादाद का इल्म हो सकता है। कुवैत से जारिया साल 3,600 हिंदुस्तानी वापस लौट आए हैं। हिंदुस्तान का कहना है कि इसने खलीजी मुल्क की हुकूमत से कहा है कि वो मुद्दत से ज़्यादा बेकायदा वीज़ों पर मुकीम तारिकीन वतन को खुद अपने मसारिफ पर वापस होने के लिए मज़ीद वक्त और मोहलत दे या फिर अपने कानून के मुताबिक इनके क़याम को बाकायदा बनाएं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जारिया साल के अवाइल से लेकर अब तक 3,600 हिंदुस्तानी वापस हुए हैं। इनमें वो 1,000 अफराद भी शामिल हैं जिन्हें एमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। 2,600 हिंदुस्तानियों के पास इनके अपने पासपोर्ट थे। कुवैती हुक्काम की जानिब से हिंदुस्तानियों को हरासानी के चंद वाक़यात के बाद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक 24 घंटे का हेल्प डेस्क कायम किया है और एक ईमेल पता फराहम किया है जहां हिंदुस्तानी बाशिंदे अपने मसाइल से वाकिफ करा सकते हैं। सिफारत खाने को अब तक 600 से ज़ायद फ़ोन कॉल और 100 ईमेल मौसूल हुए हैं। अकबरुद्दीन ने वजाहत की कि इनमें से किसी ने भी हरासानी की शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि हरासानी के किसी भी मामले को कुवैती हुक्काम से रुजू किया जाएगा और उसके मिंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अकबरुद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान ने नई दिल्ली और कुवैत में कुवैती हुक्काम के साथ ये मसला उठाया है। हमारे ख्याल में वो मसले को हल करना चाहते हैं। उन्हें तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने मजीद वक्त और मोहलत देनी चाहिए।
تلنگانہ مسئلے پر جاری تعطل کو توڑنے کے اپنے کئی منصوبوں کو قطعیت دینے کے حصے کے طور پر کانگریس نے اب یہ غور کرنا شروع کیا ہے کہ ریاستی اسمبلی کے آئندہ سیشن میں علیحدہ ریاست تلنگانہ پر ایک قرارداد پیش کی جائے۔ کانگریس کے حلقوں میں اس قرارداد کے بارے میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، جبکہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے قائدین اتوار کو ایک جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جس میں ہائی کمان پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ 9 دسمبر 2009 کے اعلان کے مطابق علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کو یقینی بنائیں۔ اتفاق سے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کا اعلان مرکزی وزیر داخلہ چدمبرم نے 9 دسمبر کو کیا تھا اور یہ بھی حوالہ دیا تھا کہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی، لیکن حکمراں پارٹی کے اندر مخالف تلنگانہ سیاسی صف بندیوں کے باعث یہ قرارداد پیش نہیں کی جا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیلگو دیشم پارٹی نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن اب دیگر تمام امکانات کے حل ہونے کی توقع نہیں ہے تو کانگریس آنے والے اسمبلی سیشن میں قرارداد لانے پر غور کر رہی ہے۔ پارٹی ذرائع نے کہا کہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اس ہفتے نئی دہلی کے دورے کے دوران کانگریس قیادت سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا اور قرارداد پیش کرنے پر مسئلہ سنگین ہونے کا دعویٰ کیا۔ ریاست کو واپسی کے ساتھ ہی کرن کمار ریڈی کے قریبی بااعتماد ساتھی نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ ہائی کمان نے تلنگانہ مسئلہ حل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ اس علاقے کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کریں گے۔ آندھرا پردیش سیکریٹریٹ کے سی بلاک میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کی پیشی کے قریب ایک درخت جو کافی گھنا اور بڑا تھا گر پڑا، جس کے نتیجے میں چیف منسٹر کے قافلے کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ان گاڑیوں میں جامر اور ایمبولینس گاڑیاں شامل ہیں۔ چیف سیکریٹری کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا جو درخت کے نیچے ٹھہرائی گئی تھی۔ اس موقع پر کانسٹیبل مرلی کرشنا سیکیورٹی کے سائبان کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ درخت کی زد میں آ کر معمولی زخمی ہو گئے، تاہم سیکیورٹی سائبان کا چھت پوری طرح تباہ ہو گیا۔ چیف منسٹر کا قافلہ دوپہر میں سیکریٹریٹ پہنچا اور اس کے 10 منٹ بعد ہی یہ درخت گر پڑا۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خود کو ایک سیاسی پارٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طلبہ جے نے اعلان کیا کہ 17 سپٹمبر کو عثمانیہ یونیورسٹی کے احاطے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک بڑے جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں پارٹی کا نام اور اس کی پالیسی بھی عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عثمانیہ یونیورسٹی جے نے فیصلہ کیا کہ مجالس مقامی کے انتخابات میں ان کی نئی پارٹی حصہ لے گی تاکہ تلنگانہ کے اضلاع میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ ابتدا میں محبوب نگر، ورنگل، رنگا ریڈی، نظام آباد اور نلگنڈے کی 10 گرام پنچایتوں میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بہت جلد پنچایت راج انتخابات کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس کی تیاریاں تمام جماعتوں نے شروع کر دی ہے۔ طلبہ جے نے اعلان کیا کہ تلنگانہ تحریک میں شامل جماعتوں TRS، BJP، CPI اور دیگر سے ان کی پارٹی کوئی انتخابی مفاہمت نہیں کرے گی۔ 10 جولائی سے ضلع واری اجلاسوں کا آغاز ہوگا، جبکہ 20 جولائی کو رکنیت سازی مہم شروع کی جائے گی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی سابق میئر بندہ کارتیکا ریڈی کو سکندرآباد میں ایک اراضی تنازع کے سلسلے میں پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ GHMC حکام نے لالا پیٹ پوچمہ مندر سے تعلق رکھنے والی اراضی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ متصل جائیداد کی 4 دیواری تعمیر کی جا سکے۔ اس مسئلے پر مقامی افراد اور حکام میں بحث بھی ہوئی تھی۔ اس موقع پر کارتیکا ریڈی پہنچ کر GHMC کے حکام کے فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ مندر کو مختص اراضی میں کمی کی جائے، جبکہ صورتحال کشیدہ ہونے کے سبب GHMC حکام نے پولیس کو طلب کر لیا تھا۔ پولیس نے سابق میئر کے بشمول 200 مقامی افراد کو گرفتار کر کے بولارام پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ APSRTC کی تمام ورکرز یونینوں نے اپنے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی کے لیے 5 جولائی سے ریاست گیر ہڑتال کی نوٹس دی ہے۔ احمد خان زونل پریزیڈنٹ RTC امپلائیز یونین حیدرآباد زون نے اپنے صحافتی بیان میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 5 جولائی سے ریاست گیر ہڑتال میں بلا لحاظ پارٹی و یونین تمام RTC ورکرز حصہ لے رہے ہیں اور ہڑتال 4 جولائی کی رات 12 بجے سے شروع کی جائے گی اور تمام مطالبات کی تکمیل تک ہڑتال جاری رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے مطالبات میں RTC ورکرز و ملازمین کو بھی ریاستی حکومت کے دیگر محکمہ جات کے ملازمین کے مطابق پے اسکیل، کانٹریکٹ ملازمین کو بے قاعدہ بنانا،
دیگر محکمے جات کی طرح تعطیلات اور زائد وقت ڈیوٹی انجام دینے والے ملازمین کو معقول معاوضہ دینا وغیرہ شامل ہے۔ 5 جولائی سے شروع کی جانے والی یہ ملازمین کی ریاست گیر ہڑتال غیر معینہ مدت کے لیے ہوگی اور جب تک مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے آرٹیسی ملازمین کام پر رجوع نہیں ہوں گے۔ انہوں نے آرٹیسی کی تمام چھوٹی بڑی یونین سے اپیل کی کہ آرٹیسی ملازمین کی مفاد میں کی جا رہی اس ہڑتال میں بھرپور شمولیت کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے میں اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ اس موقع پر زونل سیکریٹری رگھوویرا ریڈی اور مائنورٹی ورکرز یونین کے قائد احمد علی شرف الدین و دیگر موجود تھے۔ اعلیٰ پولیس عہدیدار کی مبینہ ہراسانی سے تنگ آ کر وائس اور کانگریس پارٹی کے ایک لیڈر نے خودکشی کر لی۔ اپل پولیس حدود میں پیش آئے اس سنسنی خیز واقعے کو ریاست میں پولیس کی زیادتیوں اور ہراسانیوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ سزا کے خوف سے کانگریس کے اس لیڈر نے خودکشی کر لی۔ ہفتے کی صبح پیش آئے اس واقعے میں 40 سالہ کانگریس لیڈر سریدھر ریڈی فوت ہو گیا، جس نے اپنے مکان میں نامعلوم زہریلی دوا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی موت کو ترجیح دے دی۔ بتایا جاتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں دیکھ کر سریدھر ریڈی کو اس کے رشتہ داروں نے فوری ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں دوران علاج اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وائی سریدھر ریڈی جو رامنتاپور کارپوریٹر کے اغوا اور قاتلانہ حملے میں اصل ملزم تھا، گزشتہ روز ضمانت پر رہا ہوا تھا، جس نے ہفتے کی صبح یہ انتہائی اقدام کیا۔ اس واقعے پر رات دیر گئے تک اپل میں کشیدگی پھیلی رہی۔ متوفی نے اپنے 10 صفحات پر مشتمل خودکشی نوٹ میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور کارپوریٹر کے بھائی کو بھی اپنے الزامات کے دائرے میں لیتے ہوئے اے سی پی ملکاج گری کو نشانہ بنایا ہے۔ بالی ووڈ فلموں میں حقیقی کرداروں کو پیش کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بالی ووڈ میں ایسی کئی فلمیں بنائی گئی ہیں جو وقتاً فوقتاً رونما ہونے والے حادثات اور واقعات پر مبنی تھیں۔ ایسی فلموں میں پیش کیے جانے والے کردار بھی بالکل حقیقی تھے۔ اس طرح کی بعض فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں، جن میں شہر آفاق مغل اعظم ہیں، جس میں اکبر اعظم، شہزادہ سلیم اور انارکلی کے لافانی کردار پیش کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مشہور ڈاکو پھولن دیوی پر ڈی بینڈٹ کوئین بنائی گئی جو کامیاب رہی۔ البتہ ایک اور فلم پھولن دیوی ناکام رہی۔ اس کے علاوہ شہید بھگت سنگھ، تاج محل، نور جہاں، رضیہ سلطانہ، انارکلی، امراؤ جان، جودھا اکبر، چنگیز خان، گاندھی اور ڈرٹی پکچر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بالی ووڈ میں ایسی بھی فلمیں بنی ہیں جو جرائم پر مبنی تھیں۔ ایسی فلمیں سماج میں پیش آنے والے قتل کے واقعات پر بنائی گئی یا پھر دہشت گردی کے واقعات پر بنائی گئی۔ آج کے دور میں بالی ووڈ میں حقیقی کرداروں کو پردے پر پیش کرنے کی ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے، جس میں کئی مشہور و معروف شخصیتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، جن میں ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور سابق صدر ڈاکٹر راجندر پرساد، جس میں مشہور ایتھلیٹ میکا سنگھ، انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم، مشہور گلوکار کشور کمار، ڈاکو ویرپن اور چارلز شوبھراج وغیرہ پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، جس میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا کردار فلم بھاگ میکا بھاگ میں دلیپ تاہل ادا کر رہے ہیں۔ اس فلم میں پنڈت جواہر لال نہرو کی اہم تقاریر کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس اہم کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے دلیپ تاہل ڈاکٹر ششی تھرور کی تصنیف بایوپک آن نہرو کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کا رول آنے والی فلم جے جوان جے کسان میں اوم پوری ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔